کہتے ہیں کہ کمپیوٹر انسانی تاریخ کی بہترین ایجاد ہے جس نے انسان کے لیے صدیوں کی ترقی کا سفر وہ سالوں میں مکمل کر دیا ہے۔ اچھا، لیکن جب کمپیوٹر ایجاد ہوا نا تو یہ ایک ظاہر ہے کہ لگژری آئٹم ہی تھا جسے صرف سرکاری اداروں یا بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہی افورڈ کر سکتی تھیں۔ پھر بل گیٹس کی مائکروسافٹ نے تو کمپیوٹر کو گھر گھر ہی پہنچا دیا، اور اب اسٹیو جابس کے اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا نے تو جناب انقلاب ہی برپا کر دیا ہے، اور اسی میڈیم سے میں بھی آپ سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں۔ الحمدللہ آپ کے بہترین فیڈ بیک سے یہ چینل مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ کل سے یعنی کہ اتوار سے ہم نے اہم ایشوز پر معلوماتی ویڈیوز کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، اور کل ہو از عمران خان کے نام سے یہ ایک ڈاکیومنٹری ہم نے اپلوڈ کی تھی جسے آپ لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ اس کا لنک اس ولاگ کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر اتوار کو کسی نامور شخصیت یا مختلف موضوعات پر مبنی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کیا کریں، اور ایک بار پھر آپ سب کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ اچھا، اب آج کے اہم ایشوز کی طرف آتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری تعلیمی زندگی کے دوران بہت سے جو سوالات ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس آ جاتے ہیں نا، اور پھر ساری جو رات ہم نے تیاری کی ہوتی ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پھر یا امتحان دینے والے طلبہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سوال کا کیا کرنا ہے، یہ تو سلیبس میں ہی نہیں تھا، یا پھر ایگزامینر سے وہ منتے ترلے کر کے سوال تبدیل کرنے کے لیے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ سوال تبدیل ہو جائے۔ زیادہ تر وہ نصاب سے باہر کا سوال ہماری ساری تیاری پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اکثر بحث کے دوران پھر پٹائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے یا کمرہ امتحان سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کو دیکھ کر یاد آئی، جہاں حکومت نے تو علی امین گنڈاپور کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن لگتا ہے کہ سہیل آفریدی حکومت کے لیے آؤٹ آف سلیبس آ گیا۔ اچھا، پہلے سہیل آفریدی نے پنجاب کا دورہ کیا جس نے پنجاب حکومت کو سب کام چھوڑ کر دورہ ناکام بنانے پر لگا دیا تھا۔ اس دوران پنجاب اسمبلی اور لاہور کی سڑکوں پر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے علم میں اچھی طرح سے ہے۔ جس قسم کی زبان استعمال ہوئی اس پر اب مزید بات کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور رہی صحیح کسر سہیل آفریدی کے دورہ کراچی نے پوری کر دی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ پرانی سیاسی جماعت ہے، اس لیے سیاست کے منفی اور مثبت داؤ پیچ سے وہ بڑی ہی اچھی طرح واقف ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ سینے میں چھپی نفرت کو زبان تک آنے سے کیسے روکنا ہے، اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کیسے ناپسندیدہ شخصیت کا استقبال کرنا ہے، اور پھر انہوں نے یہی سب کیا۔ سہیل آفریدی کو خوب ویلکم کیا، اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی گئی، فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی، اور وہ پروٹوکول بھی دیا گیا۔ لیکن جب سہیل آفریدی نے کراچی میں پبلک کو موبلائز کر لیا اور وہ جہاں گئے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہونے لگی، اور کچھ خبریں بھی ہیں کہ سہیل آفریدی نے طاقتور شخصیات سے متعلق کچھ سخت جملے بھی کہہ دیے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو احساس ہوا کہ ارے یہ تو آؤٹ آف سلیبس ہے۔ تو اب ایگزامینر سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی اس سوال کا کرنا کیا ہے، اور ایگزامینر کہتا ہے کہ یہ بات پوچھنے کا وقت تو گزر چکا۔ تو میرے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شکوہ کناں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر غیر اعلانیہ پابندی تھی، اور ہم نے ریاستی پالیسی کے مطابق پنجاب میں سہیل آفریدی کو سپیس نہیں دی تھی۔ تو پھر سندھ حکومت نے اچھا جمہوری بچہ بننے کے چکر میں سہیل آفریدی کے دورے کو کامیاب بنانے میں سہولت کاری کر کے پنجاب حکومت کو غیر جمہوری ثابت کیوں کر دیا؟ میرے ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جلد ہی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے پھر سہیل آفریدی کو دی گئی سہولیات جو تھیں اسے چپکے سے واپس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سہیل آفریدی کے ساتھ طے شدہ جو ناشتہ تھا وہ بھی کینسل کر دیا۔ باغ جناح میں جلسے کی اجازت وہ بھی واپس لے لی۔ کریک ڈاؤن، آنسو گیس، گرفتاریاں، یہ سبھی ہو گیا۔ سہیل آفریدی جنہوں نے پرسوں رات حیدرآباد سے کراچی سفر کرنا تھا، وہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ ان سے تمام پروٹوکول جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور انہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رات کو انجان راستوں سے سفر کر کے کراچی واپس لوٹنا پڑا۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ تو اب خیر صورتحال جو بھی ہو، بہرحال سہیل آفریدی نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تو بجا دی ہے۔ کل ان کا جلسہ بھی مناسب ہی تھا۔ اب میرے نزدیک کتنے آدمی تھے والا نعرہ تو بے معنی ہے، کیونکہ سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں جنہیں عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی کا کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا۔ لوگوں نے انہیں ووٹ بھی عمران خان کے نام پر ہی دیے، اور ظاہر ہے کہ لوگ ان کو سپورٹ بھی
وہ عمران خان کے نام پر ہی کرتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن نے اگر لاکھوں نہیں چند ہزار کو بھی نکال لیا ہے تو ذرا آپ تصور کریں کہ عمران خان اگر آج رہا ہو جائیں تو پھر ان کا کیسا استقبال ہوگا۔ لیکن یہاں سہیل آفریدی کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبہ شدید بدامنی، بجٹ خسارے، مہنگائی، بجلی، گیس کے بحران اور دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہاں روزانہ عوام اور سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس لیے وہ کامیاب اسی وقت کہلائیں گے جب صوبے میں وہ ڈیلیور کریں گے اور صوبے کے مسائل حل کریں گے۔ لہٰذا وہ ملک گیر دورے وہ ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے صوبے کی جو گورننس ہے اس پر بھی توجہ دینا، تاکہ الیکشن میں جا کر صرف عمران خان کے نام پر ہی نہیں بلکہ وہ اپنی کارکردگی بتا کر بھی ووٹ حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے سرگرمیاں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ ان پر کرپشن کا تو ظاہر ہے کوئی مقدمہ فی الحال نہیں ہے، اور نہ ہی چند ماہ کی وزارت اعلیٰ پر کرپشن کا کوئی بڑا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے 9 مئی کی ایک فائل کو جھاڑ پونچھ کر نکالا گیا ہے اور کچھ مبینہ ویڈیوز وہ برآمد کی گئی ہیں۔ اب یہ ویڈیوز پشاور میں پولیس نے فورنزک کے لیے پنجاب فورنزک لیب کو بھجوائی تھی اور پنجاب فورنزک لیب نے انہیں اصلی قرار دیا ہے۔ ان میں 1-2 ویڈیوز میں سہیل آفریدی 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ میں نظر بھی آ رہے ہیں اور عوام سے بھی باہر نکلنے کی وہ اپیل کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کئی اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ویڈیو ابھی تک کہاں تھی جو پشاور پولیس نے فورنزک کو بھیجی؟ دوسرا، جس کا فورنزک ہو رہا ہو اس کی تصویر پہلے خود فورنزک لیب والے مختلف اینگل سے لیتے ہیں، جسے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ٹیسٹ کیا گیا؟ پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ 9 مئی کی ہیں اور کسی اور دن کسی احتجاج کے موقع پر نہیں بنائی گئی ہیں؟ جبکہ ایک ویڈیو کے حوالے سے رپورٹ میں ذکر ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ فیچرز پائے گئے ہیں۔ تو اب کیا فورنزک رپورٹ کے بعد ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے یا نہیں؟ لیکن ابھی تو سہیل آفریدی پر نااہلی کی تلوار لٹکا کر وفاقی اور پنجاب گورنمنٹ نے اس آؤٹ آف سلیبس سوال کا جواب بتا دیا ہے، اور سہیل آفریدی کے لیے بھی ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی ہے، یعنی کہ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس حد سے آگے جاؤ گے تو ہمارے پاس 9 مئی کا کارڈ موجود ہے۔ اب یہ کارڈ استعمال کر کے کسی بھی وقت آپ کو چیک میٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی وہ دباؤ میں آتے ہیں یا پھر دباؤ ڈالتے ہیں۔ فی الحال اب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ سہیل آفریدی کا کراچی کا جو دورہ ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان یو ٹرن کے حوالے سے کافی مشہور ہیں، بلکہ عمران خان تو خود یہ کہتے ہیں نا کہ بڑا لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو حالات کے مطابق اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے یا پھر یو ٹرن لیتا ہے۔ تو جناب، پاکستان میں بہت سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار وہ عمران خان کے یو ٹرنز کا مذاق بناتے رہے ہیں اور مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کچھ نے تو ان کو یو ٹرن خان کا بھی نام دیا، لیکن حیران کن طور پر اب کئی سینئر صحافی اور تجزیہ نگاروں نے اپنی ہی خبروں سے یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں ایک سینئر صحافی محمد مالک نے حکومت کو 6 ماہ کا وقت دے دیا تھا، یعنی کہ اگر 6 ماہ میں معاشی اعداد و شمار بہتر نہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت گھر جا سکتی ہے۔ تو اب موصوف اگر مگر چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے اپنی بات سے یو ٹرن لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر حکومت 6 ماہ میں معیشت سنبھال نہ پائی تو اس کے بعد معیشت کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کے گھر جانے کی بات تو کی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک اور سینئر صحافی ہیں سہیل وڑیچ، جو ہیرے کی تلاش اور ونڈر بوائے جیسی خبروں سے ابھی تک چرچا میں ہیں۔ وہ بھی اپنی ان باتوں سے یو ٹرن لیتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ صحافت میں خبر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاملہ لازمی طور پہ وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات خبر اس نیت سے بھی دی جاتی ہے کہ ایسی کسی پیش رفت کو پیش کی روکا جا سکے۔ واقعی بھائی، صحافت کی یہ تعریف تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور میری معلومات میں بھی نیا اضافہ ہے، یعنی کہ ایک طرح سے پریمپٹیو سٹرائک ہے جس میں سیاسی جماعتوں کے بجائے ایک صحافی مستقبل میں ہونے والے کسی غیر جمہوری اقدام کو روکنے کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اچھا، پھر سہیل وڑیچ صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ صحافت میں 3 سے 4 دہائیوں کا تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح خود کو محفوظ رکھتے ہوئے بات کرنی ہے اور پیغام بھی پہنچانا ہے۔ ان کے مطابق کسی خبر کے پس منظر میں نیت کو سمجھنا بھی ایک فن ہے جس کے لیے مسلسل ریاضت اور تجربہ درکار ہوتا ہے۔ ویسے یہ تجربہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کام اس وقت آتا ہے جب بال دھوپ میں نہ سفید کیے گئے ہوں۔ آپ دیکھ لینا کہ 4 دہائیوں کے تجربے کے باوجود
آپ کو سہیل وڑائے صاحب آپ کو 3 ماہ میں 2 مرتبہ اپنی خبر سے یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے. ایک مرتبہ وہ ISPR کو آپ کی خبر کی تردید کرنی پڑ گئی تھی اور ایک مرتبہ آپ کو معافی بھی مانگنی پڑ گئی تھی, اور اب مسلسل آپ اپنی خبروں پر کلیریفیکیشنز دیتے پھر رہے ہیں. اگر یہی تجربہ ہے تو چلیں آپ کو پھر یہ تجربہ مبارک ہو. اب آپ کے علم میں ہے کہ کل منگل کا دن ہے اور کل عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا بھی دن ہے. پچھلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف 10,000 افراد تو خیر جمع کرنے میں وہاں ناکام رہی, لیکن اڈیالہ کے باہر سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی اور دھرنا وہ خود ہی پرامن طور پہ ختم کر دیا گیا. اچھا, کل پاکستان تحریک انصاف نے پھر کارکنان کو کال دے رکھی ہے اور عمران خان کی بہنیں بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے کل آئیں گی. اب حسب معمول راولپنڈی کی انتظامیہ نے دفعہ 144 میں توسیع کر دی ہے اور اس مرتبہ 3 یا 7 دن کے لیے نہیں بلکہ ایک ساتھ 15 روز کے لیے توسیع کی گئی ہے. یعنی اب شہر میں دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ 22 جنوری تک رہے گا اور شہر میں اجتماعات یا جلسے جلوس پر مکمل پابندی ہوگی. اب علیمہ خان نے کل ایک مرتبہ پھر کارکنان سے قرآن پاک ساتھ لانے کا مطالبہ کیا ہے اور اڈیالہ کے باہر پھر قرآن پڑھا جائے گا. اب علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد شہیدوں, قیدیوں اور پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی. علیمہ خان نے جلد ہی پورا پاکستان بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے جو میرے خیال سے ناممکن سی بات ہے. ویسے اچھا, میں نے پچھلے ولاگ میں علیمہ خان کی گرفتاری کی خبر دی تھی اور میرے خیال سے علیمہ خان کو اپنے لمبے عرصے کے لیے گرفتاری کا احساس ہو گیا ہے. شاید اسی لیے وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہیں. لہٰذا فی الحال ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر اجتماع ایک سمبولک حیثیت ہی اختیار کر گیا ہے. ہر ہفتے کی طرح کل چند 100 یا 1000 کارکنان جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے, پھر وہ منتشر ہو جائیں گے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری توجہ وہ ایک بڑی کال کی طرف مرکوز کر چکی ہے جو کہ 8 فروری یا اس کے آس پاس کی تاریخ ہو سکتی ہے. اب یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یا کتنی ناکام ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے کہ تخت یا تختے کے لیے ایک حتمی ٹکراؤ وہ ناگزیر ہو چکا ہے. بہرحال ایک اہم خبر لاہور بار ایسوسی ایشن کے الیکشن سے متعلق بھی ہے اور لاہور بار کے انتخابات میں بالآخر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے میدان مار لیا ہے اور الیکشن میں آسما جہانگیر گروپ, احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ وغیرہ کو شکست ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان گروپ کے امیدوار صدر منتخب ہو گئے ہیں. اچھا, نتائج کے مطابق صدر نشست پر حامد خان کے گروپ سے امیدوار عرفان حیات باجوہ نے 3569 ووٹ حاصل کیے ہیں. اچھا, مد مقابل آسما جہانگیر گروپ سے ادیب اسلم بھنڈر 3154 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. اچھا, ویسے صرف ایک بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں فتح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں پڑے گا, کیونکہ حکومت پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار اور پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز میں اہم جو پوزیشنز ہیں اس پر اپنے امیدواروں کو کامیاب کروانے میں کامیاب رہی ہے. وکلا جو 20 سال پہلے تک پاکستان کی ایک بڑی احتجاجی قوت مانے جاتے تھے نا, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بری طرح سے تقسیم ہیں. اچھا, اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. آپ نے کھڑک سنگھ کا نام تو سنا ہوگا. جی ہاں, وہی کھڑک سنگھ جس کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے راجا کے رشتہ دار تھے اور بڑے جاگیردار تھے. وہ اپنی بے مقصد زندگی میں اتنا اکتا چکے تھے اور کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے تھے, تو انہوں نے ایک دن